رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے سائی ٹی وی کے خصوصی پروگرام قرآن آئین زندگی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان امجد عباس، اور پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں ملک کے معروف دانشور جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل صاحب اور جناب سید ثاقب اکبر صاحب۔ ناظرین گرامی، آج ہمارے پروگرام کا موضوع حقوق العباد ہے، بندوں کے حقوق، انسانوں کے حقوق۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو، ہم نے اولاد آدم کو عزت و تکریم سے نوازا۔ جہاں قرآن مجید میں انسانوں کو ہدایت کی دعوت دی گئی ہے، وہیں ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کی رفعت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ خود قرآن مجید میں انسانوں کے باہمی حقوق، ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اس کو بھی بیان کیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ربانی ہے، قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ قرآن مجید نے اعلیٰ اخلاقیات کو بیان کیا ہے، آپس میں جب انسان تعامل کرتے ہیں، ملتے ہیں، اس کو بیان کیا ہے۔ والدین ہوں، اولاد ہو، عزیز و اقارب ہوں، پڑوسی ہوں، ساتھی ہوں، حتیٰ کہ سبھی انسان، عامت الناس جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے بھی حقوق اور ذمہ داریوں کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا انسان کو، یا ایھا الناس کہہ کے، اے لوگو۔ تو قرآن کی تعلیمات اس حوالے سے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ آج اس پروگرام میں ہم مجموعی عمومی انداز میں عباد، بندوں کے حقوق، حقوق العباد یا ہیومن رائٹس، انسانی حقوق، ان پہ بات کریں گے۔ پروگرام میں سب سے پہلے میں آغاز کروں گا پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل صاحب سے، ان کے خیالات سے مستفید ہوں گے۔ پھر ہم بات کریں گے جناب سید ثاقب اکبر صاحب سے۔ پروفیسر صاحب، خوش آمدید پروگرام میں۔ سید ثاقب اکبر صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اچھا، ایک تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں جو حقوق العباد کا بیان ہوا ہے، اور جو حقوق العباد کو بیان کیا گیا ہے، اس پہ آپ ذرا اجمالی اس کا ایک جائزہ اگر پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم رب زدنی علما۔ مفتی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہیومن رائٹس یا حقوق العباد پہ بات کا آغاز کیا ہے۔ میں چند مقدمے اس سلسلے میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، اور آپ کی وساطت سے آپ کے ناظرین سے بھی شیئر کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم دینی نقطۂ نظر سے جائزہ لیں تو بنیادی طور پر حقوق کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعلق ہے، اس کو ساورنٹی حاصل ہے، کبریائی حاصل ہے، اور سب سے بڑی ذات اسی کی ہے، اور اس کے حقوق کی بجا آوری مسلمان کا اولین فریضہ بھی ہے، ایمان کی پہچان بھی ہے، اور اسلام میں داخل ہونے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ بھی ہے۔ تو اس لیے آج چونکہ ہم حقوق العباد پہ ہی بات کر رہے ہیں، اس لیے حقوق اللہ کو ابھی وقتی طور پر اس پہ بات نہیں کرتے۔ جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے، وہ میری ناقص رائے میں 3 اقسام کے ہیں۔ کسی بندے کا اللہ پہ حق، کسی بندے کا اپنے ہم جنس انسانوں پہ حق، اور کسی بندے کا اپنی ذات پہ حق۔ یہ 3 اس کے اجزاء ہیں، لیکن ان اجزاء کی کوئی تفصیل بیان کرنے سے پہلے میں ایک دوسرا مقدمہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ دین کو تمام چیزوں پر برتری اور تفوق حاصل ہوتا تھا،
ہمارے ہاں اسلام میں تو ابھی بھی ان الدین عند اللہ الاسلام ہی ہے، اور دوسری آیت ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور دین اپناؤ گے تو اللہ اسے قبول نہیں فرماتا۔ تو ہمارے ہاں تو اسلام کو ہی اولیت حاصل ہے، لیکن اس وقت ابنائے آدم میں یا ہیومن بینگز میں ایک اور تاریخی تصور ابھرے ہیں، کچھ اور تاریخی تصور ابھرے ہیں، اور ان کا منتہائی کلام جو ہے وہ حقوق العباد ہے۔ جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ انسانی زندگی میں اگر اس کو ہم ابتدائی تاریخ سے اس کا کھوج لگانا شروع کریں تو ہمیں پتہ ہے کہ مذہب کو ہی برتری اور فوقیت حاصل تھی۔ جب انسانوں کی سوچ میں تھوڑا سا توسع پیدا ہوا، تھوڑی سی اس کی وسعت اس میں آئی، تو انہوں نے مذہب کو تھوڑا کم کر دیا، دوسرے یا تیسرے درجے پر لے گئے، اور اس سے پہلے کئی اور چیزوں کو اپنا لیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ جتنے بھی مادہ پرست ہو جائیں، جتنے بھی ماڈرن ہو جائیں، اور جتنے بھی اپنے آپ کو عصر حاضر کا ایک شاہکار سمجھنے لگے، مذہب کے بغیر آپ کی زندگی ادھوری ہے، نامکمل ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے مذہب کو چھوڑا تھا انہوں نے اخلاقیات میں پناہ لی، اور انہوں نے کہا کہ جہاں مذہب، کیونکہ اس میں تھوڑا سا مسئلہ پیدا ہوا تھا، کچھ تنوع پیدا ہوا تھا، کچھ اختلاف پیدا ہوا تھا، کچھ فکری توسع کی وجہ سے، فکری وسعت کی وجہ سے کچھ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہم آہنگی نہیں رہی تھی، تو انہوں نے کہا جی اخلاق جو ہیں یہ بہت ایک عمدہ چیز ہے، اور یہ ایک عالمی سچائییں ہیں، یونیورسل ٹروتھ ہیں، یعنی سچائی یا جھوٹ، سچائی کی جو ہم صفت بیان کرتے ہیں وہ ہر جگہ ہے، ہر انسان سچے انسان کو اچھا سمجھتا ہے، اور جھوٹ کو ہر انسان برا سمجھتا ہے۔ اس لیے جو اخلاق ہیں حقیقت میں وہ یونیورسل ٹروتھ ہیں، اس لیے وہ ہر انسان کے زاویے میں اور ہر انسان کی طبیعت سے ہم آہنگ ہوگی، اور اس لیے انسان جو ہے اخلاق کے دائرے میں رہ کر بہت ساری برائیوں سے یا سوشل ایول سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ لیکن جب انہوں نے اخلاقیات کو تھوڑا سا ڈگ آؤٹ کیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ جہاں فضائل اخلاق ہوتے ہیں وہاں رذائل اخلاق بھی ہوتے ہیں، اور اس لحاظ سے انہیں یہ اخلاق کا جو دائرہ تھا یہ تھوڑا ادھورا لگا، اور انہوں نے پھر ایک کسی نئے دائرے کی تلاش شروع کی۔ اور ہمارے عصر حاضر کے دانشور یہ کہتے ہیں کہ جو ہیومن رائٹس ہیں یا حقوق العباد ہیں وہ عصر حاضر کی پیداوار ہیں اور آج کے انسان کی دریافت ہیں۔ یہ دوسرا مقدمہ تھا۔ اور تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ اسلام نے جو حقوق کا نظام دیا ہے ممکن ہے کہ اس کا ایک دائرہ اسلام کے ساتھ جڑا ہوا ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسلام نے جو حقوق دیے ہیں وہ دائرہ انسانی دائرہ ہے، اور اس کا ایک حق جو ہے وہ سبھی انسانوں کے لیے ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ زندہ رہنے کا حق ہو، چاہے وہ اپنے موومنٹ کا رائٹ ہو، چاہے پراپرٹی رائٹ ہو، چاہے باہر جانے آنے کا حق ہو یا بات چیت کرنے کا حق ہو، وہ سب انسانوں کے لیے ہے۔ اور آخری مقدمہ آج کی بات کا یہ ہے کہ اسلام نے حقوق کے حوالے سے بھی کچھ اصول عطا فرمائے ہیں۔ پہلا اصول تو وہی تھا جس کی طرف آپ نے اپنی ابتدائی کلمات میں ارشاد فرمایا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ انسان جب باہم مل کر زندگی گزارتے ہیں تو ان میں پہلا انسانوں کا حق یہ ہے کہ انہیں حقیقت حال سے آگاہ کیا جائے، اور وہ بھی عمدہ طریقے سے، یعنی انسانوں کی کوئی چیز چھپائی نہ جائے اور اسے کسی چیز کو خفیہ نہ رکھا جائے، بلکہ ان کے ساتھ گفتگو کی جائے، بات چیت کی جائے اور عمدہ طریقے سے، اور انہیں انسانی جو کرامتیں ہیں، جو خصوصیات ہیں، جو کریکٹرسٹکس ہیں، اس سے ایک دوسرے کو آگاہ کیا جائے، اور اس سے ایک ہم آہنگی پیدا ہوگی اور پھر ایک ماحول پیدا ہوگا۔ بہت عمدہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے اچھے مقدمات پیش کیے ہماری بحث کے آغاز میں، اور یقیناً اس میں بہت سے نکات ہیں جو ہماری توجہ کے طالب ہیں۔ اچھا جناب سے ثاقب اکبر صاحب، ڈاکٹر صاحب نے ایک ہمارے سامنے پورے مقدمات کے ساتھ مفصل گفتگو کی بنیاد ڈال دی ہے۔ میں آپ سے یہ 2-3 چیزیں ہیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ ایک تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جب بھی بات ہوتی ہے انسانی حقوق کی، ہیومن رائٹس کی، آپ نے پہلے بھی ایک پروگرام میں فرمایا کہ ہم اسے اگر حقوق العباد کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اچھا، اگر حقوق العباد کہتے ہیں تو بظاہر اس کا یہ مطلب ہے کہ ان لوگوں کے حقوق ہیں جو کسی معبود کو مانتے ہیں،
کسی خالق کو مانتے ہیں، تو کیا یہ تعبیر زیادہ جامع ہے یا انسانی حقوق؟ اس میں سارے لوگ آ جاتے ہیں جو کسی خالق کو مانتے ہو نہ مانتے ہو، کیونکہ جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کچھ حقوق ایسے ہیں جو سب انسانوں کو حاصل ہے۔ دوسرا آپ یہ بتائیے کہ آج بڑا مسئلہ ہے یہ کہ جب ہم انسان کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں یا حقوق العباد کی بات کرتے ہیں، کیا ان حقوق میں عورت اور مرد ایکول ہیں؟ اور آخری بات جو ڈاکٹر صاحب نے بھی اٹھائی کہ کیا یہ مغرب کا نعرہ ہے انسانی حقوق کا، یا ہمارے اسلامی متون میں انسانی حقوق پہلے سے مذکور ہیں اور اس پہ بات ہوتی آئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب ڈھیر سارے سوالات کر دیے ہیں، تو میں ایک ناچیز سا طالب علم ہوں، بہتر یہ ہے کہ ڈھیر سارے سوالات آپ پروفیسر صاحب سے کروں گا ڈاکٹر صاحب کے وقفے کے بعد ڈاکٹر صاحب سے بھی استفادہ کرتے ہیں۔ میں اپنا چند گزارشات کرتا ہوں۔ نمبر ایک، یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں حقوق انسانی کی اصطلاح سے بھی سچ کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے، وہ میں نے گزارش کی تھی کسی پروگرام میں کہ حقوق العباد کا تصور زیادہ گہرا ہے، معنویت ہے اس کے اندر۔ یہ یعنی میں بحیثیت اللہ کا بندہ ہو کر دوسرے بندوں کو بھی عیال اللہ سمجھتا ہوں، ان کو بھی اللہ کا بندہ سمجھتا ہوں، اور ان کو بھی سمجھتا ہوں جو اللہ کو نہیں مانتے۔ صحیح، یعنی ان کو بھی آپ اللہ کا بندہ ہی جانتے ہیں، اور ان کے لیے بھی میں اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے سامنے، اپنے معبود کے سامنے مسئول سمجھتا ہوں۔ یعنی میری کوئی مجبوری نہیں ہے کہ میں یعنی مجبور ہونے کی وجہ سے نہیں کہ میں فلاں کا احترام کروں اس لیے، یا فلاں کہ یہ آگے مجھے اس سے کوئی توقع ہے، یا میں کسی قانون اور قاعدے کی وجہ سے ایسا کروں۔ یہ ایک بڑی لطیف سی بات ہے، یعنی میں دل میں ٹھنڈک محسوس کروں گا، مجھے اطمینان ہوگا کہ میں اللہ کے بندے سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کروں، یا میرے بس میں ہو تو یہ ان کے لیے میں خیر طلب کروں اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کروں۔ لیکن یہ کہ اس میں جو ہمارے ہاں نظام حقوق ہے اس میں ترجیحات ہیں، یعنی کہ بھئی کس کی کا حق آپ پر زیادہ ہے۔ تو ہمارا جو تعلیمات ہیں ہمارے انبیاء کی یا اسلام کی یا قرآن حکیم کی، اور جس طرح سے ہمارے اسلامی معاشرے میں یہ سلسلہ جاری رہا ہے، اس میں ترجیحات طے کی گئی ہیں، اور وہ ساری کی ساری یعنی انسانی معاشرے سے متعلق اور معاشرت سے متعلق اور فطرت سے متعلق ہیں۔ یعنی اگر ہم کہتے ہیں کہ ماں باپ کے حقوق پہلے نمبر پر ہیں تو وہ واقعی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یعنی اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہر آدمی جو اپنے ماں باپ تو ہر ایک کو نصیب اللہ نے کیے ہوئے ہیں، اب وہ الگ بات ہے کوئی دنیا سے پہلے چلا جائے، کوئی بعد میں چلا جائے۔ اسی طرح سے اولاد اللہ تعالیٰ بیشتر لوگوں کو یعنی ان کی گود ہری کرتا ہے، ان کو اولاد عطا کرتا ہے، جس سے انسانوں کے سلسلے جو ہے وہ آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمسایہ تو عام طور پہ لوگ مل جل کے رہتے ہیں، مگر یہ کہ کوئی جھونپڑی ڈال کے کہیں رہتا ہو جنگل میں یا صحرا میں، تو ہمسائے یعنی یہ قریب ترین رشتے ہیں، یہ قریب ترین لوگ ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں اپنا کام جو ہے نا وہ شروع کرنا چاہیے۔ اگر ہم ان کو نظر انداز کر کے جو دور کے ہیں ان پر مہربانی کرنا شروع کر دیں گے تو پھر معاشرے میں جو قریب والے ہیں وہ محروم رہ جائیں گے، حالانکہ ہم ان کو زیادہ جانتے ہیں، انہیں ہماری ضرورت زیادہ ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ دو باتیں تو ایک کلی پورے کا پورا۔ اچھا، ہم ایک اور بڑی اہم بات ہے، یہ اصطلاح ٹھیک ہے رائٹ والی بھی اور حقوق والی بھی، یہ تو ایک ہم آہنگ اصطلاحات ہیں۔ یعنی احسان کا تصور نہیں پایا جاتا، بلکہ اس میں دوسروں کے حقوق ہیں ہمارے اوپر، یہ بھی اہم بات، تو ہمیں حق سمجھ کے ادا کرنا۔ قرآن حکیم نے بھی کہا ہے کہ تمہارے اموال میں حق للسائل والمحروم، کہ تمہارے اموال میں حق ہے سائل کا اور محروم کا۔ یعنی یہ بھی نہیں کہ ہم ان کو بھی دیتے ہوئے، مالیات کو بھی دیتے ہوئے ہم اس میں یہ سمجھیں کہ ہم کوئی ان پر احسان کر رہے ہیں، بلکہ اگر اللہ نے ہمیں بخشا ہے تو اس میں ان کا جو ہے وہ حق ہے، اور اس کو حق سمجھ کے ادا کرنا۔ اور اس کا مطلب ہے میں نے ادا نہیں کیا تو میں نے کسی کا حق غصب کیا ہے یا اس کے دینے میں کوتاہی کی ہے۔ یہ بڑی
اہم اصطلاحات ہیں، اور میرا خیال ہے ان کو سامنے رکھ کے ہی ہمیں معاشرے کو جو ہے وہ ان کو ڈیل کرنا چاہیے، معاشرے کے مختلف لوگوں کو۔ اچھا مفتی صاحب، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اسلامی متون میں ایک میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، رسالۃ الحقوق۔ رسالۃ الحقوق ایک بہت ہماری قدیم اور زبردست دستاویز ہے، جو امام زین العابدین علیہ السلام سے، جو فرزند ہیں امام حسین علیہ السلام کے سید الشہداء کے، ان سے منقول ہے۔ میں آپ کے ناظرین کی خدمت میں صرف اس کی ایک یعنی اس کے عناوین میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کی نظر میں کس کس شخص یا کس کس چیز کا حق جو ہے وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ عائد ہوتا ہے۔ صحیح۔ ہاں، یہ رسالۃ الحقوق ایک کتاب ہے جی، اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا اور دنیا کی بہت سی زندہ زبانوں میں اس کا ترجمہ موجود ہے۔ یہاں فہرست ہے اس کی۔ خدا کا حق ہے، آپ کے نفس کا حق ہے، زبان کا حق ہے، کان کا حق ہے، آنکھ کا حق ہے، پاؤں کا حق ہے، ہاتھوں کا، پیٹ کا، شرمگاہ کا۔ اس کے بعد شروع ہوتا ہے نماز، حج، روزہ، صدقہ، قربانی، سلطان یعنی بادشاہ اور حاکم کا حق۔ اچھا، عام طور پہ ہم سمجھتے نہیں کہ کوئی حاکم کا بھی حق ہمارے اوپر جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اچھا، استاد کا، مولا کا۔ پہلے زمانے میں غلام اور آقا ہوتے تھے، اب آپ کہہ لیں کہ جو آفیسر ہے آپ کا، یا جو آپ کا آجر اور اجیر، جی آجر اور اجیر کہہ لیں۔ رعیت کا، عوام کا، جو اگر اوپر کوئی بادشاہ ہے یا جو بھی حاکم ہے تو اس کے لیے جو عوام کا حق ہے۔ شاگرد کا، عورت کا، مملوک کا، ماں کا، باپ کا۔ اس کو انہوں نے نا الگ الگ ہر ایک کے لیے ایک پیرا، دو پیرے اس میں موجود ہیں۔ اولاد کا، بھائی کا، آزاد کرنے والے کا، پہلے غلاموں کو جو آزاد کرتے، اچھا آزاد ہونے والے کا، نیکی کرنے والے کا، مؤذن کا۔ یہ بھی ہم نہیں سوچتے عام طور پہ۔ مؤذن کا، امام جماعت کا، ہم نشیں کا، رفیق یا ندیم جو ہے، ہمسائے کا، دوست کا، شریک جو آپ کے ساتھ کاروبار میں یا مال میں شریک ہے۔ اچھا، مال کا، قرض لینے والے کا، معاشر جس کے ساتھ مصاحبت ہے آپ کی، اٹھنا بیٹھنا ہے۔ مدعی کا، مدعا علیہ کا، مشورہ لینے والے کا، مشورہ دینے والے کا، نصیحت طلب کرنے والے کا، نصیحت کرنے والے کا، بزرگ کا، چھوٹے کا، سائل کا، مسئول یا ذمہ دار کا، خوش کرنے والے کا، تمہارے ساتھ بد رفتاری کرنے والے کا، اور ہم مذہب کا اور اہل ذمہ کا۔ آپ یہ دیکھیں کہ کیسا یہ تقسیم کر کے تو اس کو سب کو بیان کیا گیا ہے اور سب کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اس سے یہ ہو گیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یعنی آپ کو اپنے وجود کے ہر حصے کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے۔ قرآن شریف میں ہے کہ اللہ نے آپ کو جو ہے یہ آزاد دیے ہیں، ان کے بارے میں تم سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ یعنی آپ کو اپنے جو اعضاء اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، اسی طرح سے اپنی جان کا۔ اچھا، یہاں یہ بات ہے کہ دوسرے کی جان کا حق بڑا اہم ہے۔ قرآن حکیم میں یہ واضح طور پہ فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی ایک جگہ پہ اپنا مومن کا ذکر ہے یعنی اہل ایمان کا، کسی مسلمان کا، دوسری جگہ پہ کسی انسان کا، اگر کسی نے کسی کی جان لے لی اور وہ بے گناہ تھا اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ بے گناہ ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یعنی انسان جس کو آپ نے انسانی تکریم کا ذکر کیا ہے، اور اگر کسی کا آپ نے احیاء کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ساری انسانیت کا احیاء کیا ہے۔ بہت خوب۔ اور آخر میں وہ حدیث بھی میں ذکر کر دوں جس کا کہیں پہلے بھی ذکر آیا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور یہ حدیث اس طرح سے بھی آئی ہے، شاید مسند احمد ابن حنبل میں ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے انسان محفوظ رہیں۔ زبردست۔ یعنی یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی متون کے اندر بھی ہیومن رائٹس یا انسانی حقوق یا حقوق العباد مذکور ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ ہم لیں گے ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے گا۔ رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔
ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے حقوق العباد پر یا انسانی حقوق پر. جناب پروفیسر ڈاکٹر طفیل صاحب, یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو عام طور پہ اعتراض کی شکل میں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ کیا اسلام کی نظر میں عورت اور مرد برابر ہیں؟ اگر دونوں ہی انسان ہیں اور برابر ہیں تو بظاہر بعض اوقات ہمیں نظر آتا ہے کہ دونوں کے حقوق میں فرق ہے. مثلا عورت اور مرد کے حقوق الگ الگ ہیں, بعض ذمہ داریاں الگ الگ ہیں. تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ اسلام کی نظر میں یہ دونوں برابر کے انسان ہیں؟ اور اگر برابر کے ہیں تو جو ہمیں بعض فروق نظر آتے ہیں, گواہی کے معاملے میں ہو گیا یا ارث کے معاملے میں ہو گیا, میراث میں, یا باقی اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں, یہ ان فرقوں کی بنیاد کیا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب. مفتی صاحب بہت شکریہ ایک مشکل ترین سوال پوچھنے کا, لیکن میں آپ سے یہ التجا کرنا چاہوں گا کہ میں چند اصول آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا کہ میری وقت کی انتہا ہو گئی تھی, تو میں اس کو پہلے آپ سے شیئر کروں گا. پہلا اصول تو ہم نے متفقہ طور پر بیان کر لیا تھا کہ وقولوا للناس حسنا, انسانوں سے عمدگی سے بات کرو اور انسانوں کے امور انسانوں کے ساتھ زیر بحث لاتے رہا کریں. دوسرا, قرآن حکیم نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ جب تم ایک دوسرے کے حق کی ادائیگی کا فریضہ انجام دو تو تمہیں دوست دشمن میں کوئی فرق نظر نہیں آنا چاہیے, ان میں انسانی مساوات کو آپ نے ملحوظ رکھنا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ, کہ جب تم انصاف کا ڈنکا بجانے لگو یا انصاف کو بروئے کار لانے لگو تو کسی قوم کی دشمنی تمہارے راستے میں حائل نہ ہو, بلکہ تم ان کو میرٹ پر ڈیسائیڈ کرو. میں اس کی مثال یوں دے سکوں گا کہ اگر ایک طرف ایک مسلمان ایک فریق ہے اور دوسرا کوئی غیر مسلم فریق ہے تو اس میں کوئی تفاوت کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے, بلکہ عدل کا حصول, عدل کی فراہمی میرٹ پر ہونی چاہیے. چاہے ہمارے عہد تشکیلی دور میں یا عہد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں اس کے بے شمار واقعات ملتے ہیں, ہم اس تفصیل میں ابھی نہیں جائیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ اگر تم انسانوں پر رحم کرو گے تو تم پر رحم کیا جائے گا. جو من لا یرحم لا یرحم, جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. ایک اور حدیث ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم اللہ یرحمکم من فی السماء, تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اگلا ایک چوتھا اصول یہ ہے کہ ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا, تم کسی کے ساتھ حسد نہ کرو, بغض نہ کرو, کسی کے پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی نہ کرو, بلکہ کونوا اخوانا, آپس میں بھائی بن کر رہو. ایک اور حدیث میں اسی کے وکونوا عباد اللہ اخوانا, تم اللہ کے بندے بھائی بن کر رہو. یہ اگلا اصول ہے. پھر ایک اور اصول یہ ہے کہ ہمارے ہاں جیسے حقوق اللہ کی بجاوری ایک بہت ضروری امر ہے, اسی طرح حقوق العباد کی بجاوری بھی ایک بہت بڑا امر ہے, اور اس کے لیے بھی بہت سارے احکام موجود ہیں. اور جب ہم عباد کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو اسلام کے دائرے سے بالا تر سمجھتے ہیں, کیونکہ اسلام میں زکوٰۃ کے علاوہ باقی ہر طرح کی اعانت آپ غیر مسلموں کو فراہم کر سکتے ہیں. آپ انفاق فی سبیل اللہ پہ جو خرچ کرنا چاہیں, وہ صدقہ و خیرات کرنا چاہیں, وہ غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک اصول طے ہوا کہ جب کبھی معاشرے میں اپ لفٹ کا سوال پیدا ہوگا اور معاشرے میں جو چیزیں پامال ہو چکی ہیں یا جو چیزیں میسر نہیں ہیں ان کو بحال اور ان کو فراہم کرنے کے لیے ہمیں مسلم اور غیر مسلم کا فرق ملحوظ رکھے بغیر اس کو انسانی دائرے میں رکھتے ہوئے ان چیزوں کو آگے بڑھانا ہوگا. اب آپ کا سوال کی طرف آتے ہیں. میں جو قرآن حکیم یا سنت نبوی کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے اس میں انسانوں میں کوئی جنسی تفاوت نظر نہیں آتا. آپ وہ آیت آپ نے پڑھی ہوئی ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے انسانوں, ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک خاتون سے پیدا کیا
تمہارے قبیلے اور تمہاری ذاتیں اس لیے بنا دیں کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اور جو مساوات کا سبق ملتا ہے وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم سے ملتا ہے، کہ چاہے خاتون پرہیزگار ہے، متقی ہے تو وہ برتر ہے، مرد ہے تو وہ برتر ہے، دونوں ہیں تو دونوں برتر ہیں، اللہ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ جو آپ کو استثناء ملتے ہیں، جیسے وراثت کی تقسیم میں ملتا ہے، اور ایک وہ جو قرآن حکیم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 میں جو آپ کو ملتا ہے، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، کہ تم 2 گواہ لے لو جو مرد ہوں، اور اگر 2 مرد میسر نہ ہوں تو ایک مرد اور 2 خواتین لے لو، اور اس کی جو حکمت ہے یا اس کی ضرورت ہے وہ بھی قرآن نے وہیں بیان کر دی ہے، فَإِن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے۔ تو گویا ان دونوں کو اس لیے لیا ہے کہ اگر کسی کو بھول کا، نسیان کا مرض لاحق ہو جائے یا اس کے ذہن سے بات نکل جائے تو دوسری اس کو یاد کرا سکے۔ گواہ تو وہی ہے جو پہلی ہے، دوسری اس کو ایک یاد کرانے والی ہے۔ تو اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک معاملہ ایسا ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے، حقیقتاً بے شمار مواقع ایسے ہیں، جو ہم نے ایک اور پروگرام میں اس پہ بات کی تھی، کہ بے شمار مواقع ایسے ہیں جہاں خاتون اکیلی کی گواہی مرد کے برابر ہے، بلکہ بعض اوقات خاتون کی گواہی مرد سے بھی بالا تر ہے، مرد سے بھی بہتر ہے۔ تو اس لیے یہ سوال نہیں اٹھتا کہ حقوق میں کوئی تفاوت ہے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ خواتین کو بھی ان کے والدین اور رشتہ داروں سے چھوڑی ہوئی میراث سے حصہ ملے گا، اور مردوں کو بھی حصہ ملے گا۔ یہ مساوات کا ایک پہلو ہے، اور مرد جو کماتے ہیں وہ مردوں کا ہے، اس کی وہ ملکیت ان کی ہے، اور جو خواتین کسب سے کماتی ہیں یا کام کر کے کچھ ارن کرتی ہیں تو وہ اس کی مالک ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ انہیں حق ملکیت حاصل نہیں ہے۔ تو جس طرح مرد کو حق ملکیت حاصل ہے، ویسے ہی خاتون کو بھی حق ملکیت حاصل ہے۔ تو اس لحاظ سے ان تمام اصولوں کی روشنی میں جو پہلے آپ کے ساتھ میں نے پیش کیا آپ کی خدمت میں، یہ ہم کہنے میں حق بجانب ہیں کہ بطور انسان کے، چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے، ان کے حقوق برابر ہیں، اور جن معاشروں میں ابھی بھی خواتین کو کم تر حقوق دیے جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ لا آف نیچر کے خلاف ہے، اور وہ ظلم کی کوئی قسم ہے۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی بہترین وضاحت فرما دی۔ اسی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں جناب سید ثاقب اکبر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب نے تو بڑی خوبصورتی سے بات کو تمام کر دیا۔ اچھا، پہلے بھی ہم ایک پروگرام میں بات کر چکے ہیں، لیکن یہ ابھی ایک اور زاویے سے میں بات کر رہا ہوں۔ وہ سوال یہ بنتا ہے کہ جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں، الرجال قوامون علی النساء، یہاں پہلا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس رجال سے صنف مرد مراد ہے، کہ مردوں کو اللہ نے عورتوں پر قوام بنایا ہے، یا یہاں شوہر اور بیوی کی بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ اب ہر مرد تو ہر عورت کا قوام نہیں ہے، وہ تو اسی کا قوام ہو سکتا ہے نا جو اس کی بیوی ہو یا اس کے ماتحت رہنے والی ہو۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے مرد کو مرد ہونے کے ناطے صنف عورت پر قوام بنایا ہے، یہ یہاں میاں بیوی کی بات ہو رہی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کی روح سے جو ایک بڑا مسئلہ ہمیں پاکستان میں بھی درپیش رہتا ہے سماجی سطح پر، وہ یہ کہ لڑکا شادی کے سلسلے میں اپنی مرضی سے انتخاب کرتا ہے، گھر والوں کو کہتا ہے اس جگہ پیغام بھیج دیں۔ لڑکی کا جو معاملہ ہے وہ حساسیت کا یہاں بھی پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو کیا بالغ، عقل مند، جوان لڑکے اور لڑکی کو اپنی پسند سے شادی کا حق حاصل ہے، یا یہ حق صرف اور صرف لڑکے کو حاصل ہے اور لڑکی اسلام کی روح سے محروم ہے؟ اس سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان دونوں کے جواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب، پہلی بات تو آپ نے خود وضاحت کر دی، وہ میاں بیوی کے مسائل ہیں۔ اچھا، ہمیں کوئی اس پہ مداہنت نہیں ہے، ہمیں کوئی اس میں شرمساری نہیں ہے کہ جی ہم دین اسلام کو مانتے ہیں۔ ہم اس پر افتخار کرتے ہیں کہ ہم اسلام کو ایک سچا اور ایک مکمل دین مانتے ہیں، اور اگر کوئی چیز ہمارے لیے ثابت ہو جائے قرآن سے یا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے کہ یہ ایک دائمی حکم ہے، ہم اس پر چونکہ علی وجہ البصیرت ایمان لائے ہیں، ہم سوچ سمجھ کے محمد مصطفیٰ کو ہم نے نبی مانا ہے،
ٹھیک ہے، دلیل کی بنیاد پہ. لہٰذا بعض چیزیں اگر ہماری عقل و خرد میں نہ بھی آئیں تو وہ پہلی بات کی بنیاد پر کہ ہم نے حضرت کو اللہ کا رسول مانا ہے اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں دیتے. قرآن حکیم میں فرمایا گیا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ جو ہے اپنی پاس سے اور اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے، وہ جو بات کرتے ہیں اللہ کی طرف سے اس کی ہدایت اور رہنمائی کے مطابق بات کرتے ہیں. تو وہ کچھ احکام لے کے آئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم ان احکام کے برحق ہونے اور ان کے اسلام اور اس کے انسان کے مفاد میں ہونے پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں. تو اس لیے جو حقوق عورت اور مرد کے یا باقی مسائل میں یعنی قرآن نے یا کچھ شرائط بیان کی ہیں تو اس پس منظر میں بیان کی ہم اس پر جو ہے وہ یقین رکھتے. اچھا، رہ گئی بات یہ کہ جو آپ نے یہ کہا کہ عصر حاضر میں مغرب میں خاص طرح کا تصور عورت اور مرد کے لیے پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسلام کی فضا میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں ایک خاص طرح کا تصور جو ہے وہ پایا جاتا ہے. ہم یہ چیز یقین رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اس کو آپ جس طرح کی تربیت کرتے ہیں ویسا یہ انسان جو ہے وہ ڈھلتا چلا جاتا ہے. اس لیے مربی کی ساتھ ضرورت ہم محسوس کرتے ہیں، ایسا مربی کہ جو اس کو صحیح طرح سے پہچانتا ہو، انسان کی روح کو پہچانتا ہو، اس کی مادی ضروریات کو بھی پہچانتا ہو. اور چونکہ انسان حامل ہے ایک ایسی روح کا کہ جس نے ختم نہیں ہونا، تو اس لیے ایک ایسا مربی چاہیے کہ جو اس کی دائمی اور ہمیشہ کی زندگی پر بھی جو ہے وہ نظر رکھتا ہو. لہذا ہمارا جو تصور حقوق ہے وہ اس پورے یعنی تصور کائنات اور انسان کی شناخت اور معرفت پر جو ہے وہ مشتمل ہے. اور کیا آپ کا سوال تھا اس میں؟ ہاں، یہ میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے سماج میں بڑا مسئلہ ہے کہ لڑکا عام طور پہ شادی اپنی مرضی سے کر لیتا ہے اور یہ گھر والوں کو ناگوار نہیں گزرتا، اور ان کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید لڑکی کو یہ حق اللہ نے نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی سے یا اپنی پسند کا اظہار ایسا نہیں ہے. کرتا ہمارے معاشرے میں لڑکا بھی اتنا یعنی خود سے فیصلہ نہیں کرتے، لڑکے بھی ماں باپ ان کی مدد کرتے ہیں، سہولت ان کو فراہم کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات مغرب میں بھی ثابت شدہ ہے اور مشرق میں بھی ثابت شدہ ہے. لڑکیاں عام طور پر جو ہے وہ سادہ ہوتی ہیں، معاشرے کے اندر کی باریکیوں اور لوگوں کی جو ڈیلنگز اور اس کے پیچھے جو مقاصد ہوتے ہیں نا اس کو پوری طرح سے نہیں جانتی ہوتی ہے. دیکھیں، استثناء ہر جگہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. بعض لڑکیاں زیادہ ذہین ہوتی ہیں اور بعض لڑکے زیادہ غبی ہوتے ہیں، یعنی اتنے سمجھدار نہیں ہوتے. لیکن یہ ایک کلی طور پر ایسا نہیں ہے. یعنی مرد کے مزاج اور اس کی جو ہے اس کی سرشت اور اس کی جو داخلی کیفیات ہیں اس کو دیکھ کر اور لڑکی کو دیکھ کے ایک ذمہ داری شیئر کی گئی ہے. یعنی یہ ولی کا ہونا لڑکی کو سپورٹ کرنے کے لیے ہے، اس کی آزادی کے راستے میں رکھنا ڈالنے کے لیے نہیں ہے. بجائے لیکن ہر ولی بھی ذمہ دار نہیں ہوتا. ہم نے دیکھا کئی لوگوں کو شعور بھی نہیں ہوتا، تو لیکن ہوتے وہ ولی ہی ہیں. ہاں، لیکن میں یہ بڑی اس کو پکی طرح پلے سے باندھ لیں کہ ولی کا تصور لڑکی کو سپورٹ کرنے کے لیے ہے، اس کی خواہش کے راستے میں دیوار کھڑی کرنے کے لیے نہیں ہے. یعنی اگر کوئی چیز اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی پہلو اس سے پوشیدہ ہے، تو تجربہ کار باپ یا دادا یا ولی جو ہے وہ اس کو بتائے کہ بیٹی یہ مسئلہ یوں ہے، یہ مسئلہ یوں ہے. لیکن جب وہ طلاق یافتہ ہو جائے تو وہ یعنی سرد و گرم چشیدہ ہو جاتی ہے، یا بیوہ ہو جائے تو وہ اونچ نیچ معاشرے کی مردوں کی نیچر وغیرہ اس کو جان چکی ہوتی ہے. تو اس لیے پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ضرورت نہیں رہتی. حالانکہ ہمارے ہاں پھر بھی لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے بزرگوں کی رہنمائی لیتی ہیں، اور لڑکے بھی اگرچہ ہم نے شرط نہیں ہمارے مذہب نے دین نے لگائی ہوئی، لڑکے بھی جو ہے وہ ماں باپ سے اور اپنے بزرگوں سے مدد حاصل کرتے ہیں. پروفیسر صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اگرچہ میرے پاس وقت کم ہے، آپ فرمائیں. آپ کے وقت کی میں بہت قدر کرتا ہوں. میں صرف یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نازک مسئلہ ہے
بچیوں کا اور بچوں کا ہم ایک پہلی نشست میں کسی وقت اس پہ بات کر چکے ہیں۔ میں یہاں آپ کو 2 مثالیں صرف آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جیسے لڑکے اپنی پسند کا اظہار کر سکتے ہیں ویسے لڑکیاں یا بچیاں بھی کر سکتی ہیں۔ اس کے 2 ایونٹ آپ کے سامنے ہیں، ایک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا کہ انہوں نے پیغام نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا تھا، اور یہ واقعہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ دوسرا، جب ام المومنین سیدہ ام سلمہ کا مسئلہ پیدا ہوا تھا حبشہ میں، تو انہوں نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتی، تو ان کی اس بات کی بھی پذیرائی ہوئی اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی بھی پذیرائی ہوئی، اور یہ دونوں امہات المومنین کہلاتی ہیں، بڑی بزرگ اور معزز اور محترم خواتین ہیں ہمارے معاشرے کی، تو اس لیے اگر وہ اظہار کر سکتی ہیں تو دوسری بچیاں بھی اظہار کر سکتی ہیں۔ اس لیے اور آج شاید آپ کے علم میں ہے کہ اظہار ہوتا ہے، لیکن اظہار کا طریقہ مختلف ہے۔ یہ جیسے مغربی معاشرے میں کھلے بندوں لڑکی اور لڑکا آپس میں ملتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا، بلکہ بچیاں اپنے شرم و حیا کے ساتھ اس مشرقی معاشرتی قدروں کے ساتھ اپنے والدین سے اور خاص طور سے اپنی والدہ سے اگر کوئی چیز ایسی ہے تو اس کا ذکر کرتی ہیں، اور پھر اس پر توجہ دی جاتی ہے، اور ہمارا معاشرہ ان کی رائے کا احترام کرتا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ آپ دونوں صاحبان علم نے اس مسئلے کو بڑی حد تک سلجھا دیا ہے، امید ہے ناظرین کو اندازہ ہو گیا ہوگا صورتحال کا۔ ناظرین، یہاں ہم لیتے ہیں ایک بریک، کچھ سوالات ہیں ان پہ بات کریں گے بریک کے بعد، آپ دیکھتے رہیے۔ رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ خوش آمدید ناظرین، ہم بات کر رہے تھے انسانی حقوق پر، تو جناب سید ثاقب اکبر صاحب بتا رہے تھے کہ انسانی حقوق میں بھی ترجیحات ہیں، اور جہاں تک مجھے یاد ہے انہوں نے بتایا کہ مثلا والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، عزیز و اقارب کے حقوق ہیں، پھر پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، سب سے زیادہ اگر میں کہوں تو یہ بات بلا مبالغہ نہیں ہوگی، جن حقوق کی پاسداری نہیں کی جا رہی بالخصوص بڑے شہروں میں، وہ پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ حتیٰ کہ اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ایک گھر کے ساتھ والا دوسرے گھر والے کو نہیں جانتا یہ کون ہے۔ حقوق کی ادائیگی تو تب ہو سکتی ہے نا جب ایک دوسرے سے ان کی آشنائی ہو، ایک دوسرے کو جانتے ہوں، پہچانتے ہوں۔ تو پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، اسی پہ بات کرتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل صاحب سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ بتائیے کہ قرآن و سنت میں پڑوسیوں کے کیا حقوق بیان کیے گئے ہیں اختصار کے ساتھ ڈاکٹر صاحب؟ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اسلامی دائرے میں انسانی حقوق کے جو اصول ہیں اس میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ جو کچھ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کرو۔ یہ ایک اصول ہے، اور اس اصول کو جب ہم حقوق کے دائرے میں لاتے ہیں تو بہت ساری ہماری مشکلات جو ہیں وہ حل ہو جاتی ہیں۔ رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب للناس ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک سچا اور پکا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ انسانوں کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے جو معاشرے میں ایک اونچ نیچ کا سوال پیدا ہو گیا ہے، اور جس کے نتیجے کے طور پر ہمارا جو پڑوسی کا یا نیبرہڈ کا ادارہ تھا وہ بہت بری طرح سے مجروح ہوا ہے۔ اس میں یہی اصول مجھے نظر آتا ہے کہ ہم یا تو کسی کو کمتر سمجھتے ہیں، یا کسی کو وہ اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے تو ہم سے نہیں ملتا۔ تو اس میں اگر ہم اپنی اور ان کی پسند اور اپنی اور ان کی خوشی اور غمی مشترک کر لیں، سانجھی کر لیں، تو مجھے یقین ہے کہ ہمسائیگی کا رشتہ جو ہے وہ بہت مضبوط ہو جائے گا۔ ہمسائیگی کا ایک تو دائرہ ہے، بعض احادیث میں یہاں تک آتا ہے کہ 40 گھر چاروں طرف آپ کا ہمسایہ ہے۔
بعض اوقات والجار ذی القربہ والجار الجنوبی، یہ بھی جو قریب والا پڑوسی اور جانب والا پڑوسی، یہ سارے پڑوسیوں کو ہی ہمسائیگی کا جو رشتہ ہے وہ سب کو شامل ہے۔ ان کے حقوق کا یہ عالم ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بعض احادیث اور واقعات کی روشنی میں یہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ گمان کرنے لگے کہ جس طرح خونی رشتے آپس میں ایک دوسرے کے ورثاء بنتے ہیں اور انہیں شرعی حق ملتا ہے کہ مرنے کے بعد، تو کہیں پڑوسیوں کو بھی یہ حق حاصل نہ ہو جائے، کیونکہ رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ تم پڑوسیوں کی خوشی اور غمی کا خیال رکھو، اگر اس کی تمہاری کھڑکی کھولنے سے اس کو ہوا پہنچتی ہے تو اس کو ہوا جانے دو، اور اس کھڑکی کو بند نہ کرو تاکہ اس کی ہوا نہ رک جائے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اگر تم کوئی گھر میں اچھا پکوان پکاؤ تو اس کا حصہ ان کو دو، اور اسی طرح آپ نے یہ فرمایا کہ اگر ان کو کوئی ایسا صدمہ پہنچے تم اس کے لیے، اس کی مدد کے لیے پہنچو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اسی طرح آج کل ہمارے معاشرے میں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ یہ ہمسائیگی کا جو ادارہ تھا، نیبرہڈ کا جو انسٹیٹیوشن تھا، یہ بہت ہی کمزور ہوتا جا رہا ہے، خاص طور سے شہروں میں، اور شہروں کے بھی ان علاقوں میں جنہیں ہم پوش علاقے کہتے ہیں۔ میں ایک اسلام آباد کے ایک علاقے میں رہتا ہوں، مجھے وہاں رہتے ہوئے کوئی 10-12 سال ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی میرے پڑوسیوں والے تعلقات قائم نہیں ہوئے۔ میں نے پوری کوشش کی کہ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ چیز بھیج کے انہیں پیغام محبت دوں، لیکن اس میرے پیغام محبت کا بھی مجھے محبت سے جواب نہیں ملا۔ تو اس لیے میں محسوس کرتا ہوں کہ ہم سب مسلمان اس بات کو اپنے ذہن نشین کریں کہ دیکھیے میں یہاں فیصل آباد سے یا لاہور سے آ کر یہاں آباد ہوا ہوں، جب میرے ہاں کوئی خوشی یا غمی ہوگی تو کوئی میرا رشتہ دار جو ہے وہ لاہور سے یا فیصل آباد سے آئے گا، لیکن میرا پڑوسی تو ساتھ بیٹھا ہوا ہے دیوار کی پرلی طرف۔ تو اس لیے اول خیش بات درویش والی بات جو ہے وہ اس طرح یہاں یہ ہے کہ یہ پڑوسی جو ہے یہ میرا زیادہ قرب والا ہے، زیادہ قرابت والا ہے، یہ میری خوشی میں بھی جلدی شریک ہو سکتا ہے اور میری غمی میں بھی جلدی شریک ہو سکتا ہے، اور میں اس کے ساتھ اس طرح کا حسن سلوک اللہ مجھے توفیق دے تو کر سکتا ہوں۔ بڑی بات آپ نے بیان کی ہے کہ ہاں بے حسی کی انتہا ہے، بالخصوص بڑے شہروں اور پوش ایریاز میں۔ جناب سے ثاقب اکبر صاحب، 2 مختصر سی باتیں آپ کے لیے۔ ایک تو آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو حقوق ہیں اس میں مثلا پڑوسیوں کے علاوہ عزیز و اقارب کے حقوق بھی آتے ہیں، کیا یہ ایسے حقوق ہیں کہ اگر ایک گروہ ادا نہیں کرتا تو دوسرے سے ساکت ہو جاتے ہیں؟ مثلا 2 کزنز ہیں، ایک کزن دوسرے کا لحاظ نہیں کرتا، یا ایک پڑوسی جیسے ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں وہ دوسرے کا حق ادا نہیں کرتا، تو کیا دوسرے سے اس کا ساکت ہو جاتا ہے؟ کہ یہ بتائیے۔ دوسرا یہ کہ یہ ماہ مبارک رمضان ہے، اب یہ بتائیے کہ اس میں جو انفاق کی فضیلت ہے، اگر ہمارا پڑوسی یا ہمارا کوئی واقف غیر مسلم ہو اور وہ نادار ہو، مسکین ہو، غریب ہو، تو کیا اس کی مدد کرنا بھی، اس کا بھی اس طرح ثواب ہے؟ مفتی صاحب بڑا جو غمناک نقشہ پیش کیا ہے پروفیسر صاحب نے، کہ یعنی اسلام آباد میں میرا بھی تجربہ ہے کہ ہمسایوں کو ہم نہیں شناخت کر پاتے کئی سال بعض اوقات، یعنی وہ شاید وہ پسند بھی نہیں کرتے بعض اوقات کہ ہم ان سے رابطہ رکھیں۔ مجھے شعر یاد آیا اس کیفیت پر کہ میری الفت کا ہو جواب الفت، ایک تمنا ہے سو وہ در در ہے۔ یعنی یہ کیفیت ہو گئی ہے اسلام آباد میں۔ ہم پرانی طرز کے لوگ ہیں، ہم قرآن و سنت کو پڑھے ہوئے لوگ ہیں، ہم محبتوں کا پیغام بھیجتے ہیں اور جواب میں محبتوں کے پیغام کی طلب کرتے ہیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں اپنا ذمہ ادا کرنا ہے۔ قرآن حکیم نے جو چیز ہمیں سکھائی ہے اور جو نبی پاک نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ قطع رحمی کے جواب میں بھی صلہ رحمی کرو۔ تو یعنی یہ مشروط نہیں ہے اس پہ کہ وہ دوسرا اچھا کام کرے۔ اسے کہا گیا ہر ایک سے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، مجھے یہ نہیں کہا گیا کہ میں احسان نہ کروں، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں، میں نے نیکی کرنا ہے اور میرے ذمے ہے۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ اگر تم پیٹ بھر کے کھانا کھاؤ اور تمہارا پڑوسی بھوکا رہے تو گویا تم مسلمان ہی نہیں ہو۔ یہ نہیں کہا گیا کہ وہ کافر ہے، وہ مسلمان ہے، وہ کیا ہے، لیکن یہ کہ میرے ذمے ہے کہ میں اس کا خیال رکھوں۔
یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا میں اس پہ چونکہ یہ پروگرام کا وقت کم ہے، اس پہ کسی وقت جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ یہ ایسی کیفیات کیوں ہو گئی ہیں بڑے شہروں میں۔ اچھا نیبرہڈ کا جو تصور ہے کہ لفظ استعمال کیا ہمارے پروفیسر صاحب نے، یہ ماڈرن جو ٹاؤن پلاننگ کا تصور ہے، وہ پورا ٹاؤن کو بسانے کے لیے اس کو وہ نیبرہڈس میں تقسیم کرتے ہیں، اور اس میں بھی جو ماہرین نے حدود رکھی ہیں وہ یہی ہے جو اسلام کہتا ہے نا، یہ 40 گھروں تک، تو یعنی اس طرف 40 گلیاں، اس طرف 40 ہاتھ، اس طرف 40 گلیاں، یعنی ایسے پورے کا پورا ایک محلہ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اگر اس طرح کا ہو اور پلاننگ بھی اس طرح کی ہو کہ میرا خیال یہ ہے کہ پھر ایک دوسرے کی شناخت جو ہے بہتر ہو جائے گی۔ یہ شہروں کا بے ہنگم پھیلاؤ نے بھی یہ نیبرہڈ کے تصور کو نقصان پہنچایا ہے، محلے داری کے تصور کو نقصان پہنچایا ہے، ہمسائیگی کے تصور کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہے۔ میرا خیال ہے نئے سرے سے جو بھی اس وقت کام ہو رہے ہیں، یہ نئے محلے، یہ ٹاؤن بس رہے ہیں، اس میں یہ نیبرہڈ کے اس طرح کے تصورات جو ہیں۔ اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ بعض کا تو ایک بہت امیر آدمی ہے، ایک بہت غریب آدمی ہے، ہم تو اس میں اس بنیاد پہ انسانوں کی تقسیم کے قائل نہیں، لیکن اگر ایک جیسے تقریباً گھر ہونا تو میرا خیال ہے نسبتاً آسان ہو، لیکن اس میں بھی ایسا نہیں ہو سکا۔ یعنی مشکل ہمارے یہ مثال کے طور ہمارے سیکٹرز ہیں وہ ایک سائز کے تقریباً پلاٹس ہوتے ہیں اسلام آباد میں، لیکن اس کے باوجود میرا بھی تجربہ یہی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ نشو و نمانی معاشرے میں اس میں ہوتی، ضرور کہیں کوئی خرابی ہے، ضرور یا کوئی غلط کاروبار ہے یا کوئی مسئلہ ہے جو وہ نہیں چاہتے کہ دوسرے کو پتہ چلے کہ ہمارا کیا ہے، تو یہ اس طرح کی خرابیاں ضرور معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ اس کا یعنی جو ہم ایک دوسرے کو آگاہ ہوں گے تو اس کا مطلب ہے ایک دوسرے کی اچھائیوں کا بھی پتہ چلتا ہے، برائیوں کا بھی پتہ چلتا ہے۔ خرابیاں بڑے شہروں میں آ گئی ہیں اور اس طرح آ گئی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اسی کی وجہ سے جو یہ خرابیاں ختم ہوگی، تربیت معاشرے کی ٹھیک ہوگی اور حلال کی کمائی شروع ہوگی اور حلال کے جو رشتے اور ناطے پیدا ہوں گے، انسانوں کے سارے تعلقات کی بنیاد اگر نیکی، اصلاح، بلائی، حلال اس پر ہوگی تو میرا خیال ہے یہ جو بڑے شہروں میں پرابلم پیدا ہو گئے ہیں اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اچھا یہ غیر مسلم والا میں نے آپ سے سوال کیا تھا۔ جی 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 تو اس کی میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے، جی جی فرمائیے۔ معذرت کے ساتھ آپ سے، جہاں تک زکوٰۃ کا تعلق ہے، جو ہم انفاق فی سبیل اللہ یا چیریٹی کا جو ہمارے یہاں تصور ہے، اس میں زکوٰۃ کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہی کو دی جائے، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ صدقات، خیرات، انفاق فی سبیل اللہ یہ غیر مسلموں کو دی جا سکتی ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ خود رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام نے یہودیوں کو صدقہ دیا ہے۔ ایک ام المؤمنین کا بھی ذکر آتا ہے کہ وہ بھی اپنے 2 رشتہ دار یہودی تھے، ان کی مالی مدد کرتی تھی۔ ایک واقعہ ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر کا رضی اللہ تعالی عنہ کا یا عنہما کا، کہ ان کی والدہ جب ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئی تھیں تو وہ ان کے پاس آئیں اور انہوں نے اپنی بیٹی سے کچھ مالی اعانت چاہی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری والدہ ہیں اور وہ ابھی وہاں مشرکہ کے لفظ ہے کہ وہ دین اسلام سے بہراور نہیں ہیں، یہ سعادت انہیں حاصل نہیں ہے، لیکن وہ میری کچھ مالی مدد چاہتی ہیں، کیا میں ان کی مالی مدد کروں یا نہ کروں؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی کہ آپ ان کی مالی مدد کریں۔ بہت خوب۔ اس مجوسی کا واقعہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تھا اور ان کو بیت المال سے وظیفہ ملنے لگا تھا۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، آپ دونوں صاحبان علم کا بہت شکریہ، آپ دونوں نے بڑے اہم نکات کو بیان کیا۔ بعض فقہا کی رائے میں غیر مسلموں کو حسن سلوک کے اعتبار سے اور ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ خیر یہ بھی ایک پوائنٹ ہے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام قرآن آئین زندگی کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان امجد عباس کو اجازت دیجیے، کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا